ایک ڈاکٹر ہیں الیکسس کیرل. میں نے آپ کو بتایا تھا انگلش پروناؤنسیشن میں تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ میں گورا نہیں ہوں. بہت زیادہ غلطی اس لیے نہیں ہوگی میں بالکل کالا بھی نہیں ہوں, پہلے بتا چکا ہوں میں آپ. ان کی کتاب ہے مین دا ان نون. یہ نوبل انعام یافتہ میڈیکل ڈاکٹر ہے یورپ کا, نوبل پرائز. نوبل انعام اتنے آرام سے نہیں ملتے. اس نے یہ لکھا ہے, اردو ترجمہ میں اس کا لفظ بلفظ کر رہا ہوں, آپ نیٹ پہ انگلش دیکھ سکتے ہیں, اور اگر کبھی موقع ملا تو ہم اس پہ ڈاکومنٹری پوری بنا کے پورے انگلش پیجز آپ کے سامنے انشاءاللہ سلائڈ چلاتے رہیں گے اس کی, جتنے میں نے جمعے کے بیان میں جو حوالے دیے ہیں. وہ کہتے ہیں عورت کے لیے وظائف تولیدی جو اہمیت رکھتے ہیں ان کا پورا شعور بیدار نہیں ہوا. اس وظیفے کی انجام دہی, تولیدی کا مطلب ولادت کے عمل سے گزرنا, اس وظیفے کی انجام دہی عورت کی معیاری تکمیل کے لیے ناگزیر ہے, یعنی ضروری ہے کہ عورت اس عمل سے گزرے. آگے لکھتے ہیں یہ احمقانہ عمل ہے کہ عورت کو بچے کی ولادت سے روکا جائے. یہ مولانا نہیں کہہ رہے, یہ نوبل انعام یافتہ یورپ کا ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ انتہائی پاگل پنے کی بات ہے کہ عورت کو یہ کہا جائے کہ حمل روک لو. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی جہاں فطرت نے بہت ساری ذمہ داریاں لگائی ہیں ان میں ایک بڑی ذمہ داری کیا ہے, نسل کو بڑھانا, اور اس کی باڈی کو اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے. دیکھو چلو چھوڑو پھر مثالوں سے بات لمبی ہو جاتی, مثالیں میں دے چکا ہوں, ڈاکٹروں کے حوالے پیش کر دوں. یہ مین دا ان نون ان کی کتاب ہے. ڈاکٹر آسوالڈ شوارز کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے دا سائیکالوجی آف سیکس. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو سیکچول ڈیزائرز ہیں نا, یہ انسان جب اس کو پورا کرتا ہے تو یہ کس مقصد کے لیے, اس نے سوال اٹھایا ہے. کہتے ہیں یہ بات کہ اس کا تعلق افزائش نسل سے ہے, یعنی یہ قدرت نے اس لیے رکھا ہے, یہ جو میاں بیوی میں ریلیشن ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد جو فطرت نے رکھا ہے وہ کیا ہے, نسل بڑھانا. بائیولوجی کا علم اس مسئلے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ ایک ثابت شدہ حیاتیاتی قانون ہے کہ جسم کا ہر عضو اپنا ایک خاص وظیفہ انجام دینا چاہتا ہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا, پاؤں کا کام ہے چلنا, ہاتھ کا کام ہے وزن اٹھانا. تو اسی طرح اللہ نے عورت کے اندر ایک سسٹم لگایا ہے جس کا کام ہے بچوں کی ولادت کا سبب بننا. یہ کہہ رہے ہیں اس کام کی تکمیل چاہتا ہے جو فطرت نے اس کو سپرد کیا. اگر اسے اس کام سے روک دیا جائے تو لازماً الجھنیں اور مشکلات پیدا ہوں گی. آگے یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ عورت کے جسم کا بڑا حصہ بنایا گیا ہے استقرار حمل کے لیے اور تولید کے لیے, یعنی ولادت کے لیے بنایا گیا. عورت کی باڈی قدرت نے بنائی ہے. عورتیں کہتی ہیں نا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے کیا, میں ان سے کہتا ہوں کیا میاں کمانے کی مشین ہے؟ بھائی میاں کی ذمہ داری ہے کہ کما کے لائے وہ, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی نسل پیدا کریں. آپ یہ ذمہ داری ہے, اس سے آپ مشین نہیں بن جاتی. یہ ایک وقفے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہوا تھا 2 سال کے بعد دوبارہ ہو گیا, اس سے تم برباد ہو جائیں گے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک حمل میں 2 بچے بغیر وقفے کے پیدا کر سکتی ہے, جڑواں. اور ایسا ہوتا ہے, دونوں صحت مند ہوتے ہیں, نہ عورت مرتی ہے اور نہ بچے مرتے. تو جب آدھے گھنٹے کے وقفے سے ایک ہی پیٹ میں 2 بچے ہو سکتے ہیں تو 1-1.5 سال کے وقفے سے 2 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس میں تو پھر بھی اس کو ریکوری کا بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے. جڑواں بھی ہوتے ہیں, تڑواں بھی ہوتے ہیں. ہمارے ایک شاگرد تھا, میں نے کہا کتنے بہن بھائیوں, کہہ رہے 8. ماشاءاللہ. میں نے کہا دوسرے بھائی کہاں ہیں وہ, میں نے کہا تو آپ کی عمر کے ہی لگ رہے ہیں. کہہ رہے ہم 2 جڑواں ہوئے, اگلے سال پھر 2 جڑواں ہوئے, اس کے بعد پھر 2 جڑواں بھائی ہوئے, اس کے بعد پھر 2 جڑواں بھائی ہوئے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی وقفہ کرنا چاہتا ہے کہ بیگم کی صحت اچھی ہو جائے تو جائز ہے, لیکن وہ وقفہ اس نیت سے نہ ہو کہ بچے کم پیدا ہوں, وہ اس نیت سے ہو کہ بیوی کی صحت برقرار رہے. کہ بھئی ٹھیک ہے ایک بچہ ہوا ہے, بعض دفعہ فوراً دوسرا ہو تو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, وہ ٹیں وہاں سے پیں پیں کی آواز آئی, ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, تو عورت کو ثواب تو اسی ملے گا کہ پالے, اس میں فائدہ ہے. لیکن شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیا. لیکن یہ غلط باتیں نہ کرے کہ میری صحت اچھی ہو جائے گی بچے روکنے سے, یا معاشی ترقی رک جائے گی, رزق کہاں سے, یہ پھر حرام ہے. وہ بولے بھائی ٹھیک ہے اللہ نے ترغیب دی ہے لیکن بس میں کمزور ہوں, میں ترغیب پر عمل نہیں کر رہی. اور مالداروں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو مالدار خواتین ہیں ان کے شوہر مالدار ہیں, میں کہتا ہوں بھائی آیا رکھ لو بچے پالنے کے لیے, جائز ہے یہ. ہمارے نبی کو پالا کس نے؟ آیا نے پالا. حضرت آمنہ رضی اللہ, حضرت آمنہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ, انہوں نے گاؤں میں حوالے کر دیا تھا حضرت دائی حلیمہ کے. تو جن عورتوں کو اللہ نے مال دیا ہے, جن مردوں کو مال دیا ہے, وہ بیگم سے کہیں بیگم دیکھو تمہیں نہیں پالنا, ٹھیک ہے,
ہم گھر میں کیا رکھ لیں گے؟ مجھے نسل چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, زیادہ بیٹے بیٹیاں چاہیے, ہمیں بہویں ملیں گی, داماد ملیں گے. بیگم تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی, اولاد تم پلتے نہیں ہو وہاں ٹیں ٹیں وہاں سے پی پی, تو بھائی کوئی بات نہیں, ہم گھر میں آیا رکھ لیتے ہیں تنخواہ پہ. بلکہ میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ وہ بیبی کیئر جو کیا اس کو کہتے ہیں, ڈے کیئر, میں اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن نہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں ان سے پلوا لو پیسے دے کے. نسل ہو ہی نہیں, اس سے بہتر ہے کہ چلو پیدا ہوئی اور آپ نے ڈے کیئر میں رکھوا لیا, ان کو تنخواہ دے کے بھائی تم ہمارے بچے کو پالو, جب سمجھدار ہو جائے تو پھر ہمارے حوالے کر دینا. تو ہوتا تھا یہ عربوں میں ایسا ہوتا تھا. تو بہت سارے حل نکل سکتے ہیں. جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے ان کے بھی 2 3 میں کہتا ہوں تم جو مرو گے تمہاری جائیداد تو گورنمنٹ کھائے گی. انسان چاہتا ہے کہ تبھی شریعت نے اولاد کا حصہ زیادہ رکھا ہے. انسان چاہتا ہے میرا سارا مال کون کھائے؟ میری اولاد کھائے. اور بچے خوش بھی ہوتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنا چھوڑا. تو مالدار لوگ, ارب پتی لوگ, ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں 3 کروڑ روپے ماہانہ. ایک صاحب آئے, ایک یعنی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ گورنمنٹ نے پیچھے پڑ جائے کتنی آمدن تھی ان کی, ٹیکس بھی دیتے ہیں وہ, کروڑوں روپے ارننگ ہے, ایسا تاجر ہے, بچے 2 ہیں 10 سال میں. تو یار یہ کروڑوں روپے ہیں, 2 بچے 3 بچے, تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہہ رہے بیگم ہی نہیں مانتی. میں نے کہا بیگم سے بولو بیگم بچے پیدا کر دو, میں پلوا لوں گا تنخواہ پہ کسی کو آیا رکھ کے. سمجھ آئی بات؟ تمہاری صحت اچھی, وہ بیگم کو یہ وسوسہ ڈال دیا نا کہ صحت خراب ہوگی, اس کو بتاؤ بھائی تمہاری بھی فٹنس ہے, اور تمہیں عورت اپنے بچے کو دیکھ کر جتنا اس کی بانچیں کھلتی ہیں, اس کے جو خون بڑھتا ہے نا, کسی چیز کو دیکھ کر ایسا خون نہیں. کیسا پیدا ہوتا ہے تو کیسا چومتی رہتی ہیں اس کو, ہائے میرا منا, ہائے میرا چاند, ہائے میرا. تو یہ اس سے بڑھ کر تو تمہارے لیے کوئی نعمت ہے ہی نہیں.